نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ ترجمہ: اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، پس اگر تم کو روک دیا جائے تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے دے، روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 کا شروع کا حصہ پڑھا گیا۔ پچھلے درس میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان تھا، اور جو ہے اس کا بھی بیان تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جب عمرے کے لیے گئے اور مشرکین نے روک دیا، اور جب معاہدہ ہوا کہ اگلے سال وہ آئیں گے، تو اگلے سال جو ہے وہ دوبارہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر وہ آئیں گے اور مشرکین اگر ان کو روکیں گے تو صحابہ کو بھی اجازت ہے کہ اس حرم کے اندر اور حرم والے مہینے میں جو ہے ان سے قتال کریں۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں بھی حج اور عمرے کے احکامات ہی ذکر فرماتے ہیں۔ تو جہاد کا حکم بیان فرمانے کے بعد اب حج اور عمرے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ جو شخص مکہ معظمہ تک سواری پر آ جا سکتا ہو اور سفر کے اخراجات اس کے پاس ہوں اور بال بچوں کے لیے ضروری اخراجات بھی موجود ہوں، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر اس سے زیادہ کیا تو وہ نفل حج ہوگا۔ حج کے کام 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 12-13 ذوالحجہ تک ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ طواف وداع اس وقت ہوگا جب مکہ معظمہ سے واپس آنے لگے، اگرچہ اس سے پہلے بھی جائز ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے طواف زیارت کر چکا ہو۔ چونکہ افعال حج کے لیے ایام مقرر ہیں، اس لیے حج میں یہ بات نہیں ہے کہ جب چاہے کر لیں، اور عمرہ پورے سال میں جس وقت چاہے کر سکتا ہے، اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں۔ البتہ ایام حج میں یعنی 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو عمرہ کرنا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ یہ ایام حج کی مشغولیت کے ہیں۔ یعنی کہ ان ایام میں حج ہوتا ہے تو ان ایام میں حج کی مشغولیت ہے، تو ان ایام میں عمرے میں مشغول نہ ہو۔ عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا سنت ہے، اگر کسی کو مقدور ہو تو عمرے کی فضیلت سے محروم نہ ہو۔ عمرے میں احرام اور طواف 2 چیزیں فرض ہیں، اور صفا و مروہ کی سعی اور حلق یا قصر جس سے احرام سے نکل جائے، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ حج اور عمرے دونوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو عمرے میں یہی ہوتا ہے کہ احرام باندھتا ہے، عمرے کی نیت سے طواف کرتا ہے، یہ 2 فرض ہو گئے۔ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، صفا سے مروہ دوڑتے ہیں، مروہ سے صفا، جو سعی جس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے سر منڈا لے گا، بال کٹا لے گا یا بال منڈا لے گا۔ یہ جو سعی صفا مروہ کی اور بال، یہ جو ہے 2 واجب ہیں، تو اس سے جو ہے وہ عمرہ اس کا پورا ہو جائے گا اور وہ احرام سے باہر آ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور جس میں گناہ نہ کیے ہوں اس کی جزا جنت ہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
حج مبرور ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی کوتاہی نہ کی ہو، تو ایسے حج کی جو جزا ہے، ثواب ہے، وہ جنت ہے، اور عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور ایسی باتیں نہ کی جو مرد و عورت کے درمیان ہوتی ہیں، اور گناہ نہ کیے، وہ حج کر کے ایسا واپس ہوگا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور رمضان المبارک میں عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمروں کے درمیان مطابقت کرو، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، کیونکہ وہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ لوگ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتے؟ پیسے کی بچت کے لیے۔ تو حج اور عمرے جو ہیں اس سے نہ صرف گناہ دور ہوتے ہیں بلکہ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہے کہ ان کو پے در پہ کرو، حج کیا پھر عمرہ کیا پھر حج کیا پھر حج کیا پھر عمرہ کیا پھر عمرہ۔ حالانکہ حج تو صرف ایک مرتبہ فرض ہے، مگر پھر بھی جو ہے اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تاکید فرماتے ہیں کہ اس کو بار بار کیا کرو۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج سے پہلے یا حج کے بعد عمرہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو لوگ غیر ایام حج میں مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کر کے چلے آتے ہیں اور پھر زندگی بھر حج فرض کے لیے نہیں جاتے، تو وہ لوگ ترک حج کر کے گنہگار ہوتے ہیں، جس کی وعید بہت شدید ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں عمرہ کرتے رہتے ہیں مگر حج نہیں کرتے، حالانکہ عمرہ تو سنت ہے اور حج تو فرض ہے۔ جب ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ بار بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر حج تو پھر کرنا پڑے گا۔ حج نہ کرنے پر وعید۔ مکہ معظمہ پہنچنے کی قدرت ہوتے ہوئے حج کیے بغیر مر جانا سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جسے مجبوری نے یا ظالم بادشاہ نے یا روکنے والے مرض نے حج سے نہ روکا اور مر گیا اور حج نہ کیا، تو چاہے تو یہودی ہونے کی حالت میں مر جائے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مر جائے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اور حج اور عمرہ احرام کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ حج عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ممنوعات اور محظورات دونوں احراموں کے ایک ہی ہیں۔ ان کی خلاف ورزی پر بعض صورتوں میں دم یعنی حرم مکہ میں 1 سال کی بکری یا بکرا ذبح کرنا، اور بعض صورتوں میں صدقہ بقدر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ احرام کے ممنوعات۔ جب احرام پہن لیتا ہے اور پھر حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیتا ہے، یا حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر کرنے کی نیت سے تلبیہ پڑھے، تو پھر وہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے احرام میں داخل ہونے کے بعد احرام بہت ساری چیزیں اس پر ممنوع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کیا ہے؟ خوشبو استعمال کرنا۔ جو احرام میں ہوتا ہے پھر خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ جسم سے بال دور کرنا، جسم سے بال بھی دور نہیں کر سکتا۔ ناخن کاٹنا، ناخن بھی نہیں کر سکتا۔ خشکی کا شکار کرنا، خشکی کے جو جانور ہوتے ہیں شکاری جانور، ان کا شکار بھی اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی والے خاص تعلق کو کام میں لانا اور شہوت کے کام کرنا۔ مرد کو ایسا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی عضو کی حیت اور ساخت پر سی کر یا بن کر یا چپکا کر تیار کیا گیا ہو۔ مرد کو ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، وہ احرام تو کھلا ہوا کپڑا ہوتا ہے نا، تو ایسا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی خاص عضو جیسے ہاتھ ہے اس کی ساخت پر، اس کی حیت پر اس کو سیا گیا ہو، بنا گیا ہو، تو ایسے کپڑے پہننا اس کو جائز نہیں ہے۔ مرد کو سر یا چہرے کو کپڑا لگانا، ٹوپی بھی نہیں پہنتے جب احرام میں ہوتے ہیں تو، چہرہ بھی کھلا، اور عورت کو چہرے پر کپڑا لگانا۔ اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کے لیے چہرے سے ہٹا کر چادر وغیرہ لٹکا لے، پردہ احرام میں بھی لازم ہے۔ تو عورت بھی جو ہے وہ چہرے پر کپڑا نہیں رکھ سکتی ہے، تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک ٹوپی جیسی پہن لیتی ہیں کہ وہ ٹوپی کا یہ سرا نکلا ہوا ہوتا ہے، پھر آگے سے یوں پردہ ڈال لیتی ہے، تو وہ پردہ جو ہوتا ہے ان کے چہرے سے دور ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی خلاف کرنے پر جو دم یا صدقہ واجب ہوتا ہے اس کی تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں، حج کی معتبر کتابوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ مرد کی مجبوری سے اگر بال دور کرے یا ناخن کاٹے یا مرد سلا وہ کپڑا پہنے یا سر ڈھانکے یا چہرہ ڈھانکے یا عورت چہرہ ڈھانک رہے، تو اس کے لیے رعایت ہے جو بھی عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ مذکور ہوگی۔ یعنی اگر مرض میں ہو، مجبوری ہو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آگے آئیں گے اس کے احکامات۔
جب حج یا عمرے کے احرام سے نکلنے کا شرعاً موقع آ جائے اس وقت بال مونڈ کر یا بال کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اس وقت سے پہلے بالوں کو مونڈنا یا تراشنے سے جزا لازم ہوگی۔ عورتوں کو احرام سے نکلنے کے لیے سر مونڈنا حرام ہے، وہ پورے سر کے بال بقدر ایک پوڑ کے کاٹ کر احرام سے نکل جائے۔ اگر کسی مرد نے بقدر ایک پورے کے چوتھائی سر کے بال کاٹ دیے یا عورت نے چوتھائی سر کے بال اپنی چوٹی سے بقدر ایک پورے کے کاٹ دیے تو احرام سے نکل جائیں گے، بشرطے کہ احرام سے نکلنے کا وقت ہو چکا ہو۔ اگر کسی مرد یا عورت نے حج یا عمرے کا احرام باندھ دیا اور کسی مرض یا دشمن یا درندے کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا کہ حج کے احرام والا نہ عرفات جا سکتا ہے نہ طواف کر سکتا ہے، اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف سے روک دیا گیا تو اس کو احصار کہتے ہیں، اور جس محرم کو روک دیا گیا ہو اسے محصر کہتے ہیں۔ محصر اگر انتظار نہیں کر سکتا تو اور احرام سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ حدود حرم میں 1 سال کی بکری ذبح کر دے۔ ایسا کرنے سے احرام سے نکل جائے گا اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر حدود حرم میں خود موجود نہیں ہے تو جس جگہ بھی ہے وہاں سے کم از کم 1 سال کی بکری یا بکرا یا اس کی قیمت بھیج دے۔ جس کے ذریعے بھیجے اس سے وقت مقررہ کر لے کہ فلاں دن فلاں وقت ذبح کر دے۔ جب وہ وقت آ جائے اور غالب گمان ہو جائے کہ اب جانور ذبح ہو چکا ہوگا تو احرام سے نکل جائے۔ اب اگر ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہے تو جزا لازم نہ ہوگی، اور صرف جانور ذبح ہو جانے سے احرام سے نکل جائے گا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ مرد محصر ہو تو سر بھی منڈا دے۔ اگر کوئی شخص قارن تھا یعنی اس نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا تو وہ حدود حرم میں وہ 2 جانور ذبح کرائے۔ جب یہ دونوں جانور ذبح ہو جائیں گے تو وہ دونوں احرام سے نکل جائے گا۔ اصل میں یہ احکام ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور بیچ میں جو ہے اسے روک دیا جاتا ہے، یا تو وہ کسی مرض کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ وہاں جانے سے روک دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں محصر، اور روکے جانے کو احصار کہتے ہیں۔ تو اب وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اب چلو مجھے روک دیا گیا تو میں احرام اتار دوں، اس طرح وہ احرام نہیں اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ انتظار کرے کہ وہ جو معنی ہیں وہ ختم ہو جائے اور وہ وہاں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ 1 سال کی بکری حرم میں بھیج دے گا کہ وہاں جا کر اس کو ذبح کر دیا جائے۔ جب وہ بکری وہاں ذبح کر دی جائے گی اس کے بعد وہ احرام سے اپنے آپ کو نکال لے گا۔ اور اگر وہ قارن ہے، قارن کس کو بولتے ہیں؟ قارن اس کو بولتے ہیں جس نے قران کا حج قران کا احرام باندھا ہو۔ حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، تو چونکہ اس کا احرام جو ہے حج اور عمرہ دونوں کا ہے اس لیے وہ 2 جانور ذبح کرائے گا، ایک عمرے کے لیے ایک حج کے لیے۔ تو جب وہ حرم میں ذبح ہوں گے، حدود حرم کے اندر۔ حدود حرم جو ہے وہ کافی بڑا علاقہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ جب وہ ذبح ہو جائیں گے تب وہ احرام سے نکل جائے گا۔ آیت جو ہے شروع ہوتی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی مرد یا عورت حج یا عمرے کا احرام باندھ دے تو اب احرام کے کپڑے اتار دینے سے یا نیت بدل دینے سے احرام سے نہ نکلے گا، اور حج یا عمرہ پورا کرنا ہی ہوگا۔ حج فرض ہو یا نفل ہو، عمرہ سنت ہو یا نفل ہو، اپنا حج ہو یا حج بدل، بہرحال پورا کرنا لازم ہے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حج اور عمرے کا احرام باندھ دیا لیکن احصار ہو گیا، جس کا ذکر اوپر آ گیا کہ کسی دشمن یا مرض یا کسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، وہ روک دیا گیا ہے، اور احرام میں رہنا بھی مشکل ہے مسلسل، اور ابھی وہ حلال ہونا چاہتا ہے یعنی احرام سے نکلنا چاہتا ہے، تو حرم میں جانور کی قربانی کرے گا۔ جب وہ جانور قربان ہو جائے گا تو اسی کا ذکر فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تم کو روک دیے جاؤ تو جو جانور میسر ہو ذبح کر دو یا دوسرے سے ذبح کرا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ والوں نے ان کو روک دیا، مشہور واقعہ ہے، اور پھر جو ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا،
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جانور ذبح کر کے احرام سے نکل گئے۔ یہ مقام حدیبیہ کا قصہ ہے جو مکہ معظمہ سے 10 میل ہے اور جدہ کے پرانے راستے پر ہے، آج کل اس کو شمسیہ کہتے ہیں۔ یہ جو فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت مونڈو یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہنچ جائے۔ جگہ سے مراد حرم ہے۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ احصار کا جانور حرم میں ذبح کیا جائے، وہاں یہاں بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ احرام میں سر مونڈنا ممنوع ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی عضو ٹوٹ گیا یا لنگڑا ہو گیا تو اس کو حلال ہونے کی اجازت ہے اور اس پر آئندہ ایک حج کرنا لازم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب محصر قربانی کا جانور ذبح کرا کر حلال ہو جائے تو اس کے ذمے قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ یہاں پہ رکتے ہیں۔ تو جب حج یا عمرے کا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ دیا تو حج اور عمرہ اس پر لازم ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ بھائی چلو بھائی میں اتارتا ہوں احرام اور میں حج نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ، اب اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اور اگر اس کو روک دیا گیا تو وہ جو ہے اپنے آپ کو حلال کرے گا تو حرم کے اندر ایک جانور ذبح کروا دے گا، اور اگر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے تو 2 جانور ذبح کرا دے گا۔ اور جب وہ جانور ذبح ہو جائیں گے اس کے بعد سر بھی منڈا لے تو اچھا ہے، اس کے بعد وہ سر بھی منڈا سکتا ہے، احرام سے وہ باہر آ جائے گا، اور پھر اس کی قضا بھی اس پر لازم ہوگی۔ یعنی جب وہ معنی ختم ہو جائے گا تو پھر وہ جو ہے اس حج یا عمرے کی یا حج اور عمرے دونوں کی اگر اس نے نیت کی تھی اس کی وہ قضا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمرہ اور حج عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکہ معظمہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا